ہرے والا گاؤں شہر سے دور دراز لہلاتی سرسبز فصلوں کے درمیان میں واقع تھا، جس کی دائیں طرف تو خوبصورت پہاڑی سلسلہ تھا، جس کے دامن سے صاف شفاف ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، جس نے گاؤں کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے، جبکہ بائیں طرف کھیتوں کے اختتام پر تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دیو ہیکل درختوں کا خوفناک جنگل تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا یہ بھوت اور آدم خور جنگلیوں کا مسکن ہے، جو بھی بھولے بھٹکے جنگل گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ بات برسوں سے بڑے بزرگوں کی زبانی نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی، اور گاؤں کے بھولے بھالے لوگ اپنے بڑوں کی باتوں کو حقیقت تسلیم کرتے تھے۔ ان کا جنگل میں جانا تو دور، وہ تو اس کی طرف دیکھنے سے بھی خوف کھاتے تھے۔ وہ تینوں دوست باتیں کرتے گھومتے جنگل کی طرف نکل آئے تھے۔ اف یار، کس زمانے کے لوگ ہو تم؟ 21ویں صدی شروع ہو گئی ہے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں جو صرف بچوں کو ڈرانے دھمکانے کی خاطر سنائی جاتی ہیں تاکہ وہ اس طرف نہ جائیں۔ اعجاز نے جنگل کے بارے میں سنتے ہی جھنجھلاہٹ سے کہا، جبکہ اسامہ اپنے بڑے بزرگوں کی باتوں کو حقیقت تسلیم کرتا تھا اور اپنے دوست اعجاز کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس بس، بہت ہو گیا، میں جاؤں گا اس جنگل میں۔ وہ واپس آ کر سب کی غلط فہمیاں اور من گھڑت کہانیوں کو جھوٹا ثابت کر کے سب کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے خاموشی کا اشارہ کرتے ہوئے غصے سے چیخا، ہاں تم دونوں ساتھ چلو تو حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ نہ بابا نہ، کیوں خود کو اور ہمیں موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ نہ ہم جائیں گے، نہ ہی تمہیں جانے دیں گے، چلو گھر چلتے ہیں۔ نہیں نہیں، میں اب ہر صورت میں جنگل جاؤں گا اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ بلال بھی تیار تھا۔ اعجاز کی ضد کے سامنے سب نے ہتھیار ڈال دیے اور جنگل جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ شام کے سائے خاصے گہرے ہوتے ہی جنگل میں کھڑے قد آور درختوں کا سایہ دور دور تک پھیل گیا تھا۔ چرند پرند تھک ہار کر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ وہ تینوں دوست جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ جنگل میں ایسی دل دہلاتی لرزہ خیز خاموشی تھی جس میں ہلکی سی آواز کو سنا جانا بھی مشکل تھا۔ یہی خاموشی جنگل کو بھیانک اور خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ تینوں جو آگے بڑھ رہے تھے، جنگل میں تاریکی چھاتی جا رہی تھی۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی اور ایک درخت کی لمبی شاخ ان کے پاس آ کر جھک گئی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے اس کی اونچی شاخ سے کوئی کودا ہو۔ وہ رک گئے۔ تبھی ان کے قدموں کے پاس کوئی چیز آ کر گری۔ کون ہو تم؟ بے اختیار بلال کے منہ سے وہمی خوف کی آواز اور چیخ خارج ہوئی۔ اس چیخ کی آواز سے کچھ درخت ہلے، کئی پرندوں کی ایک ساتھ پھڑپڑاہٹ گونجی، جس سے جنگل کا ماحول مزید بھیانک ہو گیا۔ وہ سہم چکے تھے۔ ابھی وہ وہیں کھڑے تھے کہ قریب ایک طرف گہرے درختوں کے جھنڈ میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ اسامہ نے ٹارچ جھنڈ کی طرف کی تو سامنے ایک بہت بڑا کوئی انسان تقریباً 10 سے 12 فٹ کا کھڑا ہوا تھا۔ وہ ان کو گھور کر دیکھ رہا تھا خونخوار نظروں سے۔ اسے دیکھ کر تینوں کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ان کی اوپر اور نیچے کی سانس نیچے اٹک کر رہ گئی۔ بدحواسی کے عالم میں تینوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ وہ وہیں کھڑا گھور رہا تھا۔ بھاگو! یکدم اسامہ چلایا۔ جس طرف منہ تھا سر پر دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کس سمت دوڑ رہے ہیں، بس بے تحاشا ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے ہی جا رہے تھے۔ یکدم کسی چیز سے ٹکراتے منہ کے بل گر پڑے اور بری طرح ہانپنے کانپنے لگے۔ رات کی تاریکی میں وحشت قطرہ قطرہ گھل کر ڈر کے سیاہی مائل مادے کو جنم دے رہی تھی۔ ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا، گویا پورے جنگل کو سیاہی کے غلاف نے اندھیرے نے ڈھانپ لیا تھا۔ خوف ان کی نس نس میں دوڑ رہا تھا۔ اچانک دائیں طرف سے ایک دل خراش چیخ ابھری۔ مزید خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کا دل سینے کے پنجرے میں پوری طرح پھڑپھڑانے لگا۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی کو بے دردی سے گھسیٹا جا رہا ہو۔ سمت کا تعین کرتے ہی جو ہی
انہوں نے اس طرف دیکھا تو کچھ فاصلے پر انہیں آگ کا ایک الاؤ دکھائی دیا جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے دیکھا ایک طرف بڑی سی لکڑی کی بے ہنگم سی کرسی رکھی تھی جو کہ سیاہ رنگ کی تھی، اسے چاروں طرف سے جنگلی پھولوں سے سجایا ہوا تھا، اور اس کرسی کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی قد اور قامت کی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو کہ نہایت خوفناک تھی، جس کی زبان کافی لمبی باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس سے 10 سے 12 فٹ آگے وہ آگ کا الاؤ روشن تھا جس نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر رکھا تھا۔ بے شمار بھوت نظر آنے والے وہ لوگ جو سچ میں انسان نہیں تھے، جن میں مرد اور عورت شامل تھے، اس آگ کے گرد رقص کر رہے تھے۔ وہ دوست حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے جو نہایت بدصورت تھی، اور پھر یہ منظر دیکھتے ہی اس خزاں رسیدہ پتے کی طرح وہ کانپ رہے تھے جسے شاخ سے جدا ہونے کا خوف ہو۔ سردی تو انہیں لگ رہی تھی، مگر اس وقت ان کا کانپنا خوف کی وجہ سے تھا۔ اب یہ خوف ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز کرتا بڑھتا جا رہا تھا۔ اعجاز کو اب اپنی ضد پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کاش میں بڑوں کی بات مان لیتا، اب خود کو اور اپنے دوستوں کو اس مصیبت میں نے پھنسا دیا ہے، یہاں تو سچ میں بھوت رہتے ہیں۔ وہ سب جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے وہ دل خراش منظر دیکھ رہے تھے جب اس لمبی زبان والی بدصورت عورت کے سامنے اس کے قدموں میں سرخ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی دلہن بنی پڑی ہوئی تھی، اور تمام بھوت اس کے سامنے ہاتھ جوڑے نہ جانے کس زبان میں بڑبڑا رہے تھے۔ وہ یہ منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے اور بالکل خاموش تھے، ان کے دلوں نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ جو وہ بڑبڑاتے جا رہے تھے، ان کی آواز تیز اور بلند ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس سیاہ عورت نے ہوا میں ہاتھ لہرایا، ایک بھوت نے آگے بڑھ کر کلہاڑے سے دلہن بنی لڑکی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ فوراً گردن سے خون کا تیز فوارہ نکلا اور اس لمبی زبان والی عورت کے سامنے وہ سر جا گرا۔ اتنا بھیانک اور حیرت انگیز منظر دیکھ کر وہ تینوں چیخنے لگے کیونکہ اب وہ خود پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے چیخا، وہ بھوت ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بھاگو بھاگو، یہ کہہ کر وہ دوڑے۔ وہ مشکل اسامہ کے حلق سے آواز نکلی۔ وہ جس طرف سے آئے تھے سرپٹ دوڑنے لگے۔ وہ جنگلی بھی ان کے پیچھے پیچھے چنگاڑتے دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ تینوں دوست جان کی بازی لگا کر دوڑ رہے تھے اور وہ بھوت ہوا میں تیرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے تھے، اور ان کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سب سے پیچھے بلال تھا۔ ایک بھوت نے لپک کر اس کو پکڑ لیا اور ہوا میں اچھال دیا۔ ہوا میں اچھلتے ہی بلال کی چیخ نکلی حلق سے اور زمین پر آ گیا۔ اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اور پھر سارے بھوت، عجیب اور غریب شکل کے وہ بھوت بلال پر ٹوٹ پڑے۔ وہ دونوں دوست ایک دوسرے کی آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس یہ نظر آ رہا تھا کہ انہیں بھاگنا ہے، کس سمت بھاگنا ہے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ پیچھے سے ان بھوتوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی اور پھر وہ آوازیں بند ہو گئی، اور یہ لوگ کافی دوڑنے کے بعد بہت آگے آ چکے تھے۔ جب اسامہ نے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہوش گم ہو گئے کیونکہ اعجاز اور بلال اس کے ساتھ نہیں تھے۔ یقیناً وہ ان بھوتوں کی خوراک بن چکے تھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اب کوئی بھوت اس کے پیچھے نہیں تھا۔ اس کو حیرت ہوئی کہ اس کو کیسے چھوڑ دیا ان لوگوں نے۔ تب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو روشنی پھیل رہی تھی۔ سمجھ گیا کہ رات کے اندھیرے میں وہ بھوت حملہ کرتے ہیں اور دن کی روشنی میں وہ کسی پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے وہ بچ گیا تھا اور جنگل سے باہر آ گیا تھا۔ اب وہ مزید دوڑ رہا تھا کہ جنگل کی حدود سے اور زیادہ آگے نکل جائے۔ دوڑ دوڑ کر وہ تھک گیا تھا۔ ایک چٹان اس کو نظر آئی اور وہاں پر بیٹھ کر وہ سانس لینے لگا۔ سوچ رہا تھا کیسی بھیانک رات تھی، کون تھی وہ دلہن نما لڑکی، کہاں سے آئی تھی، اور کون تھی وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی لمبی زبان والی عورت۔ جو بھی تھا، اس نے اپنے دو
گہرے دوستوں کو کھو دیا تھا۔ کتنا منع کیا تھا کہ نہیں آؤ اس جنگل میں، لیکن نہیں، انہوں نے نہیں سنا۔ وہ وہاں بیٹھ کر ان کی یادوں میں کھو گیا۔ اب اکیلا جا رہا تھا، اللہ نے اسے بچایا تھا، لیکن وہ منظر پھر بھی نہیں بھول پا رہا تھا۔